له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال الله تعالى في مقام آخر من يعمل سوءا يجز به وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم گناہ جو ہے اللہ رب العزت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں سے روح گردانی کرنے کو کہتے ہیں، یعنی ہر کام میں اللہ کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو تو یہ گناہ کہلاتا ہے۔ چونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا ہے ایک مقصد حیات دے کر بھیجا ہے، اور دنیا کی زندگی انتہائی مختصر زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے۔ اس مختصر ترین زندگی میں جو آدمی اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے موافق زندگی گزارتا ہے وہ کامیاب ترین انسان ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑا عالم وہ ہے سب سے بڑا عالم وہ ہے جو گناہوں کے نقصانات سے زیادہ واقف ہو۔ جب انسان گناہوں کے نقصانات سے واقف ہوتا ہے تو پھر گناہوں سے بچتا بھی ہے، گناہوں سے احتیاط بھی کرتا ہے۔ جب گناہوں کے نقصانات کا علم نہیں ہوتا تو پھر انسان گناہوں والی زندگی گزارتا ہے، نافرمانیوں والی زندگی گزارتا ہے۔ اس کو یوں ایک مثال سے سمجھیں کہ ایک آدمی کے سامنے اگر 1000 بسکٹ کے ڈبے رکھے ہوں اور اس سے یہ کہا جائے کہ بھائی اس میں 1000 بسکٹ کے ڈبوں میں سے ایک کے اندر زہر ملا ہوا ہے، اب جو آدمی زہر کے نقصان سے واقف ہے
تو اس لیے 1000 کے 1000 بسکٹوں کو وہ چھوڑ دے گا اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کسی میں زہر ملا اور وہ میں کھا لوں میری موت واقع ہو جائے۔ اسی طریقے سے جو آدمی سانپ بچھو ان کے ڈسنے سے واقف ہوتا ہے وہ کبھی بھی سانپ بچھو کے قریب بھی نہیں جاتا، کیونکہ انسان کو معلوم ہے کہ یہ زہریلی چیزیں ہیں، کاٹنے والی ہیں۔ اب اگر پلاسٹک کا بھی بنا ہوا سانپ ہوگا تو انسان اسے بھی پکڑتے ہوئے ڈرے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ سانپ نہ ہو۔ لیکن یہی سانپ اور بچھو چھوٹا بچہ ہو جس کو اس کے نقصان کا علم نہ ہو، وہ تو فوراً اسے کھلونا سمجھ کر اٹھا لے گا کہ یہ تو کھیلنے والی چیز ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بچے کو علم نہیں ہے۔ بڑوں کو علم ہوتا ہے، وہ اس لیے اس سے بچتے ہیں نقصان کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے رات کے وقت اگر کوئی گیٹ پر آ جاتا ہے تو انسان جب تک اس سے معلوم نہ کر لے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے، کیسے آئے، کس سے ملنے آئے، تو آدمی گیٹ نہیں کھولتا، اس ڈر خوف کی وجہ سے کہ کہیں یہ ڈاکو نہ ہو جو ہمیں ڈوب لے۔ اب نقصان کی وجہ سے، خطرے کی وجہ سے انسان بچتا ہے کہ مجھے نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو اسی طریقے سے جو آدمی گناہوں کے نقصانات سے واقف ہوگا تو آدمی گناہوں سے بھی بچے گا۔ جس طرح بسکٹوں کے اندر زہر سے آدمی بچتا ہے، تو جب آدمی کو علم ہوگا کہ گناہ کے اندر یہ زہر ہے، یہ ناپاکیاں ہیں اور ان کے یہ نقصانات ہیں، تو آدمی گناہ کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ اور نفس کے اندر جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں، ان خواہشات کے اندر جو زہر ہے، نفس کہتا ہے یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو۔ تو جب آدمی واقف ہوگا کہ اس گناہ کا یہ نقصان ہے، اس کا یہ نقصان ہے، تو پھر آدمی گناہوں سے بچتا رہے گا۔ اسی طریقے سے انسان خراب تب ہوتا ہے جب صحبت انسان کو غلط ملتی ہے۔ اچھی صحبت میں انسان اچھا بن جاتا ہے، بری صحبت میں انسان برا بنتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا صحبت صالح ترا صالح کنن، کہ نیک صحبت تجھے نیک بنا دے گی، صحبت طالح ترا طالح کنن، اور جب بری صحبت میں آپ بیٹھیں گے تو بری صحبت آپ کو برا بنائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گرمی ہو اور انسان کو نہ لگے، اور ٹھنڈ ہو انسان کو ٹھنڈ نہ لگے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو صحبت کا اثر ہوتا ہے، بری صحبت ہے تو انسان برا بنتا ہے، اچھی صحبت میں جائیں گے تو اچھا بن جائے گا انسان۔ تو نیک صحبت انسان اختیار کرے تو انسان کے اندر
بری صحبت میں بیٹھیں گے تو جس طرح برے لوگ ہیں انسان ویسے ہی بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کو بھی نیک بنا دیتے ہیں۔ تو برے دوست کی جو صحبت ہے یہ سام سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یار بد ازمار بد، سام جو ہے انسان کو ڈستا ہے تو انسان جو ہے ظاہری موت، جسمانی موت مر جاتا ہے اس کے زہر کی وجہ سے، لیکن جو برا دوست ہوتا ہے وہ انسان کو بری مجلسوں میں لے جاتا ہے اور روحانی لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے انسان کا ایمان تباہ ہو جاتا ہے۔ اب جو حدیث مبارکہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ اب اس حدیث مبارکہ کا جو منشا ہے وہ یہی ہے کہ مرتے دم تک جو ایمان کو بچا کر لے جائے گا وہی جنت میں جائے گا۔ اب ہر موڑ پر، ہر جگہ پر انسان اپنے ایمان کو بچاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا ہے۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ بھائی کچھ عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اس کے بعد چھٹی، فرمایا حتیٰ یأتیک الیقین، جب تک کہ موت نہ آ جائے اس وقت تک عبادت کرتے رہنا چاہیے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو آدمی جتنا گناہوں کے نقصانات سے واقف ہوگا اتنا گناہوں سے بچتا رہے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا آپ نے ایسے بندے کو دیکھا مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، جس نے اپنے خواہشات کو معبود بنا لیے ہیں، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، حالانکہ وہ علم بھی رکھتا ہے اس کے باوجود وہ گمراہ ہے۔ اب بعض علم ایسے ہوتے ہیں جو علم نافع نہیں ہوتے، جس سے انسان کو نفع نہیں ہوتا۔ ایسے علم سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اسألک علما لا ينتفع بہ، یا اللہ ایسے علم سے پناہ نصیب فرما جو نفع والا نہ ہو۔ اور جب بھی آدمی دعا کرے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، ایسا علم جو ہمیں خود بھی نفع دے اور دوسروں کو بھی نفع پہنچے اس سے۔ علم کا اصل وہی ہوتا ہے جو خود بھی انسان کو فائدہ پہنچے اور دوسرے بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ ورنہ عموماً یہی معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ جو درخت پھلدار نہ ہو اسے پھر کچھ عرصے بعد کاٹ دیا جاتا ہے کہ یہ درخت پھلدار نہیں ہے، نفع دینے والا نہیں ہے، اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ سے علم مانگے، علم نافع، ایسا علم یا اللہ ہمیں عطا فرما جو ہمیں اور ہماری ذات کے لیے فائدہ مند ہو۔
پھر نیکی اور گناہ میں بھی بڑا فرق ہے۔ نیکی کی مثال ایک روشنی کی مانند ہے اور گناہ کی مثال ایک اندھیرے کی مانند ہے۔ جب روشنی ہوتی ہے تو انسان کو چھوٹی چھوٹی چیزیں، باریک باریک چیزیں بھی نظر آتی ہیں، حتیٰ کہ سوئی کمرے میں پڑی ہو روشنی میں وہ بھی نظر آتی ہے۔ اور جب اندھیرا ہو، اندھیرے کے اندر سانپ بچھو بھی نظر نہیں آتے۔ یہی مثال ہے، جب انسان کے اندر علم آ جاتا ہے تو پھر گناہوں کا اندھیرا اس سے دور ہو جاتا ہے۔ علم کی وجہ سے ایک اللہ تعالیٰ انقلاب عطا فرماتا ہے۔ اب اندھیرے میں تو انسان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، روشنی میں سب نظر آتا ہے۔ اور نیکی جو ہے انسان کو اللہ رب العزت کے قریب کرتی ہے، گناہ انسان کو اپنے رب سے دور کرتے ہیں۔ گناہ انسان اور رب کے درمیان فرق پیدا کرتے ہیں، اور گناہوں کی وجہ سے انسان پر زوال آتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ جو آدمی یہ چاہے کہ اس کا بڑھاپا تباہ و برباد ہو تو وہ اپنی زندگی گناہوں میں گزارے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرما دیے ہے، مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو آدمی بھی برائی کرتا ہے اس کی جزا اس کو دنیا آخرت دونوں میں ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان گناہ کر لے اور اس کا بدلہ اس کو دنیا میں نہ ملے، سزا نہ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ گناہوں کے اپنے مضر اثرات ہیں، نقصانات ہیں، جن کی وجہ سے انسان کئی ساری نعمتوں سے اللہ پاک سے محروم کر دیتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اولیاءہ الا المتقون۔ اب تقوی کی آسان تعریف ہے کہ تقوی کیا چیز ہے۔ ولی آدمی کب بنتا ہے؟ جب اپنی زندگی سے گناہوں کو نکال دے۔ اور تقوی بہت آسان ہے، کچھ نہ کرنے کا نام تقوی ہے۔ انسان کوئی گناہ نہ کرے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ولی بڑے بڑے اعمال کرتا ہوگا، تہجد پڑھتا ہوگا، سارے نوافل، ہاں تہجد کی توفیق مل جائے، نور علی نور ہے، بڑی نعمت ہے، لیکن انسان اگر گناہوں سے بچتا ہے تو یہ انسان اللہ کا ولی ہے۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان بسا اوقات ایسی کیفیت اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں کہ انسان بڑے بڑے نیک اعمال کر لیتا ہے، اچھی دعا کر لیتا ہے، اچھی نماز کیفیت والی مل جاتی ہے، لیکن جو ہی بازار میں نکلتا ہے اب یہ کیفیت کو ختم کیسے کر دیتا ہے انسان۔ باہر نکلا، غیبت کر ڈالی تو جو نور نماز کی وجہ سے پیدا ہوا تھا وہ نور ختم ہو گیا غیبت کرنے کی وجہ سے۔ اسی طرح نظروں کی حفاظت، نگاہوں کی حفاظت نہ کی تو اس سے بھی وہ کیفیت نور جو دل میں اللہ تعالیٰ نماز کی وجہ سے عطا فرماتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو بھی آدمی گناہ کرتا ہے گناہ کی وجہ سے انسان کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک بزرگ تھے، بڑے عالم تھے،
ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو آپ دل میں وہ سوچنے لگے کہ میرے سے نافرمانی تو اللہ رب العزت کی ہوگی، لیکن اس کی سزا اللہ نے مجھے دنیا میں نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں الہام کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ میرے بندے، سزا آپ کو مل رہی ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ کون سی سزا مل رہی ہے۔ تو عالم نے فوراً دعا کی، یا اللہ مجھے پتہ چل جائے کہ کون سی سزا مل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات کھول دی کہ پہلے آپ گھنٹوں گھنٹوں دعائیں کرتے تھے اور مناجات میں آپ کو جو لذت ملتی تھی، گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ لذت آپ کی ختم فرما دی ہے گناہ کی سزا کی وجہ سے، تو اب آپ کو لذت نصیب نہیں ہو رہی۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان گناہ کرے اور اس کی سزا اسے نہ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر گناہ کا زوال ہوتا ہے، ہر گناہ کا جو ہے نحوست ہوتی ہے جو انسان کو ملتی ہے، اور جس کی وجہ سے ایک نہیں کئی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے گناہ جو ہے باطنی لحاظ سے یہ نجاست کے معنی ہے۔ اگر آدمی بد نظری کرتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کی آنکھ ناپاک ہو جاتی ہے، کانوں سے گناہ کرتا ہے تو کان اس کے ناپاک ہو جاتے ہیں، جس عضو سے گناہ کرے گا وہ جو ہے ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کی گناہ کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے بدبو رکھی ہے، نیکی کے اندر خوشبو ہے۔ بدبو کی دلیل یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جب فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں انسان کی، تو فرشتے ہر اعضاء کو پہلے سونگھتے ہیں، ہاتھ کو بھی سونگھتے ہیں، پاؤں کو سونگھتے ہیں، ہر چیز کو سونگھتے ہیں۔ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کون کون سے گناہ کیے ہیں، اور پھر وہی اس کی پٹائی شروع ہو جاتی ہے۔ جس طرح عورتیں سونگھ کے بتا دیتی ہیں یہ کھانا خراب ہے یا ٹھیک ہے، ہلکی سی بھی اگر اس میں بدبو آ رہی ہوگی تو فوراً کہیں گے یہ کھانا خراب ہے۔ اسی طریقے سے تھوڑی سی دیر کے اندر فرشتے سونگھ کے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ زانی ہے، یہ فاسق فاجر ہے، اس نے یہ گناہ کیے ہیں۔ چونکہ انسان دنیا کے ہر چیز سے، ہر انسان سے چھپ سکتا ہے گناہ کر کے، لیکن ایک اللہ رب العزت کی ذات سے انسان کبھی چھپ نہیں سکتا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تعالیٰ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، جو آدمی چھپ چھپ کے دیکھ رہا ہوتا ہے، دنیا میں اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، ایک اللہ رب العزت دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا خیانت کر رہا ہے۔ انسان کے دل میں جو جو خیالات پکتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، ان خیالات کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور۔ دلوں کے بھید کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کس کے دل میں کیا خیال آ رہا ہے، کیا خیال گزر رہا ہے۔ اللہ کا علم کامل ہے، مکمل علم ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ انسان یہ 4 اعمال کر لے تو ان 4 اعمال کی برکت سے کیا ہوگا کہ باقی اعمال پر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ حدیث مبارکہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا۔ آپ کسی نیکی کو ہلکا مت سمجھیں گے، یہ چھوٹی سی نیکی، اس سے کیا ہوگا، اور
تو 4 اعمال جو آدمی کر لے باقی اعمال پر اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو کوئی بھی نیکی ہے آدمی اسے کر لے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے باقی اعمال پر توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو گناہ کے اندر بدبو رکھی ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں کہ انہیں یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے یہ گناہ کیے، فلاں نے یہ گناہ کیے۔ ایسے بزرگوں کو صاحب کشف کہتے ہیں کہ انہیں یہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں، اور یہ کوئی علم غیب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے یہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں اپنے نیک بندوں کو۔ سب کو نہیں، یہ بعض کو یہ اللہ تعالیٰ، اور انہیں یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ زنا کر کے آیا ہے، یہ آنکھوں کا زنا کر کے آیا ہے، یہ کانوں کا، اس نے یہ گناہ کیا۔ جس طرح سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں ایک آدمی آیا تو آپ نے فرمایا کہ لوگ بس بے محابہ ہماری مجلس میں چل کے آ جاتے ہیں گناہ کر کے، اور زنا کر کے آتے ہیں، اور ان سے زنا کی بدبو آتی۔ صحابہ کرام تو پاکیزہ پاک ہستیاں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت جنہیں نصیب ہوئی تھی، نبوت کے جو عینی گواہ تھے۔ اور نیکی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خوشبو رکھی ہے۔ جو آدمی فاسق و فاجر ہوتا ہے، چاہے وہ لاکھ خوشبو اپنے اوپر لگا کے مل کے آ جائے، لیکن جسم کی ایک اپنی جو بو ہوتی ہے گناہ کی وجہ سے، وہ مہک پھر بھی آتی رہے گی۔ اور نیکی کی جو مہک ہے، انسان بھلے خوشبو نہ لگائے، جس مجلس میں بیٹھتا ہے، جہاں جاتا ہے، وہ نیکی کی خوشبو اس کی مہک رہی ہوتی ہے۔ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے ایک مہک پیدا فرما دیتا ہے۔ جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے عجیب خوشبو آتی تھی، اور آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی۔ آپ کے پسینے کو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جمع کرتی تھی، منگواتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ ام سلیم، آپ پسینے کے قطروں کو کیوں جمع کرتی ہو، کس لیے منگواتی ہو؟ تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پسینے کے قطرے جو ہوتے ہیں، اسے ہم باقی خوشبو کے اندر ملاتے ہیں تو ہماری خوشبو کے اندر مہک میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک صحابیہ کا واقعہ، ان کی شادی ہونے لگی تو غریب صحابیہ تھی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ منگوایا۔ وہ پسینہ جس گھر میں رکھا تو وہ گھر بھی خوشبو سے مہکنے لگا۔ بعد میں صحابہ کرام میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ خوشبو والا گھر ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ سے گزرتے تھے، جس راستے سے گزرتے تھے، وہ راستہ اور گلیاں جو ہے معطر ہو جایا کرتی تھی، خوشبو مہک جاتی تھی۔ تو جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی کی برکات اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی پھیلا دیتے ہیں، اور تقوی کی برکت سے خوشبو ہر جگہ اس کی مہکتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، یہ تقوی کی جو نعمت ہے یہ آسانی سے نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم نہ چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا قرب نصیب فرما دے، اپنی رحمت سے جذب فرما دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تقوی کے لیے جو ہے انسان سب سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کرے۔
سورۃ مریم میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكِ رَبِّ شَقِيًّا، دعا کرنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ تو آدمی یہ دعاؤں میں شامل کر لے کہ یا اللہ مجھے تقوی والی پاکیزہ زندگی نصیب فرما۔ تو جب آدمی یہ دعا میں شامل کر لیتا ہے، مانگتا رہتا ہے، طلب دکھاتا ہے، تو پھر ضرور اللہ تعالیٰ اسے یہ نعمت عطا فرماتے ہیں۔ جب طلب نہ دکھائے تو بے طلب کو اللہ تعالیٰ کبھی یہ نعمت عطا نہیں فرماتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا نُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم نہ چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ زبردستی یہ نعمت عطا فرماتا۔ آدمی کو طلب دکھانی پڑتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے اس کی بھی بڑی اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں مشکل میں پھنس گئے۔ اب مچھلی کے پیٹ میں جو تسبیح پڑھ رہے تھے یونس علیہ السلام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اس مشکل میں بھی انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فلولا ان کان من المسبحین، اگر یہ اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو یہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذکر کی جو طاقت ہے، نام کی طاقت ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے انہیں باہر نکال دیے، اور اگر یہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت کی صبح تک یہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو انسان کبھی اللہ کے ذکر کو ہلکا نہ سمجھے۔ اللہ کا ذکر جب آدمی کرتا رہتا ہے تو دل اس کا گناہوں سے پاک رہتا ہے۔ جب انسان ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر گناہوں میں بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے چلتے پھرتے آدمی اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے۔ کوئی بھی تسبیحات ہیں، کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفار کی تسبیح ہے، یہ تسبیحات کرتا رہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ دل اس کا منور رہے گا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہے گا۔ 4 اعمال کا میں عرض کر رہا تھا، پھر بات کو سمیٹتا ہوں۔ جو آدمی ان 4 اعمال کو کر لے گا اللہ تعالیٰ اسے دین باقی اعمال پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ سب سے پہلا جو عمل ہے وہ ہے ایک مٹھی آدمی داڑھی رکھ لے۔ داڑھی تینوں طرف سے، ٹھوڑی کے نیچے سے، اس طرف سے، تینوں طرف سے ایک مٹھی ہونی چاہیے، اس سے کم نہیں۔ اس سے کم کتروانا یا منڈوانا حرام ہے۔ دوسرا عمل یہ کر لے کہ اپنی شلوار ہو یا لنگی ہو، جو بھی ہو، وہ ٹخنوں سے اوپر ہو، ٹخنے کھلے رکھیں، چاہے نماز کے اندر ہو یا نماز سے باہر ہو، دونوں صورتوں میں ٹخنے چھپنے نہیں چاہیے، یہ حرام ہے۔ دوسرا عمل ہو گیا۔ تیسرا یہ ہے کہ نظروں کی حفاظت کر لے۔ جب آدمی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا، عادی بن جاتا ہے بدنگاہی کا، تو کچھ لوگ بیت اللہ میں بھی جا کر، بیت اللہ میں اللہ کے انسان مہمان بن کر جاتا ہے، رب جو ہے میزبان ہوتا ہے، اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے بھی جب آدمی کی نگاہیں پاک نہیں ہوتی، عادی بنا ہوتا ہے، تو بیت اللہ میں بھی پھر یہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، تو بجائے رحمت کے پھر لعنت برس رہی ہوتی۔ اور جب آدمی اپنا تزکیہ نہیں کرتا تو یہ پھر بڑھاپے تک یہ عادت اس کی نہیں جاتی۔
چوتھا عمل یہ ہے کہ اپنے دل کو پاک صاف کر لیں۔ جب یہ 4 اعمال کر لیں گے آسانی سے تو اللہ تعالیٰ پھر باقی اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب